بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہمارا آج کا سبق ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ خاندان، اور آج اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اور اس لیکچر نمبر 3 میں جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں ان کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک سرگرمی ہے کہ آپ اور میں، یعنی ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ جی ریان آپ بتائیں، آپ گھر والوں کے ساتھ، یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ آپ اختیار کریں گے؟ جی سر احترام۔ احترام، ویری گڈ۔ سب سے لازمی چیز ہے ہی کیا؟ احترام، ہو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق احترام دینا، یہ ہے اس کی بنیاد۔ اور ہمارا جو آج کا سبق ہے سیرت سے متعلق، وہ بھی اسی کا اسی کا درس دیتا ہے۔ اور ہمارا SLO بھی یہی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ خاندان مختلف افراد، یعنی بزرگوں، ازواج، اولاد، بہن بھائیوں اور دیگر اراکین خاندان سے حسن تعامل کو سمجھ سکیں۔ یعنی آج کے سبق میں ہم وہ واقعات جانیں گے سیرت کے، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں نا، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی ہم عمر ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا، حسن تعامل کیسا کیا، ہم اسی کو سمجھیں گے، اور ہر ایک کے لیے ہم الگ الگ سلائیڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جو افراد ہیں، اہل خانہ ہیں، جو گھر والے ہیں، جن کے ساتھ روزمرہ کا آپ کا معاملہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اکٹھے کھانا پینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا۔ تو اس کے لیے بنیاد وہی ہے جو ابھی کس نے بتائی؟ ریان نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، وہ کیا تھی؟ نمونہ تھی، ایک مثال تھی، اور ایک بہترین مثال تھی۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، احترام والا سلوک کیا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا سلوک کیا، جیسے کہ ہم نے سابقہ SLO میں پڑھا، اور پچھلے جو ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں ان میں ہم نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سیرت ہے وہ اہل خانہ کے ساتھ بہترین نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اور وہ حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا ہے، اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوں؟ سب سے اچھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا؟ وہ باہر لوگوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا نہیں ہے، وہ گھر میں آپ کیسے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ کیسے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہے، بزرگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو اس کی بے شمار مثالیں ہمیں سیرت میں مل جاتی ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمیشہ محبت اور احترام کو سلوک کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو بچپن ہی میں انتقال ان کا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 یا 8 سال تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت صفیہ غزوہ خیبر میں شریک تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص انتظامات کیے اور ان کی راحت کا خیال رکھا۔ جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میری خالہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ موجود ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی راحت کا خاص انتظام کیا، اور لوگوں کو کہا کہ ان کی راحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ اچھا سلوک، یہ ہمیں ملتا ہے، اس کا سبق ملتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح جنگ بدر کے دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب قید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی اور احترام کو سلوک کیا، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت جب ان کو قید کیا تو اس وقت جن سے سلوک کیا وہ کیا تھا؟ نرمی والا۔ دوسری مثال کہ اب جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی اور برائی کا، بلکہ اسلام اور ایمان کا معیار کیا رکھا؟ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا اکرام اور ان کا احترام۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی
بوڑھوں کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا وقر الکبیر، جو کبیر یعنی جو ہے بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو، ورحم الصغیر، اور جو صغیر ہیں چھوٹے ہیں ان پر رحم کرو، ترافقنی فی الجنہ، تم جنت میں میرے رفیق بن جاؤ گے، میری رفاقت پالو گے، یعنی بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم جنت میں میری رفاقت کو پالو گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جنت میں رفاقت کے دو پہلو بتائے اور دو وجوہات بتائیں، چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا۔ تو بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح ہدایات فرما دی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں دیکھیں، تم اپنی مجالس کو بوڑھے کی عمر، عالم کے علم اور سلطان کے عہدے کی وجہ سے کشادہ کر دیا کرو۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر کوئی بزرگ آ جاتے ہیں جو عمر میں آپ سے زیادہ ہیں، تو ان کی عمر کی وجہ سے اپنے مجلس کو کشادہ کر دو۔ کیا مطلب؟ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ اگر عالم آتا ہے وہ بھی آپ سے بڑا ہوگا ظاہر ہے، تو اس کو اس کے علم کی وجہ سے کیا دے دو؟ جگہ دے دو، کشادہ کر لو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہاں بھی جو بزرگ ہیں، جو آپ سے بڑے افراد ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اور حسن معاملہ کی اور حسن تعامل کی کیسے تلقین فرمائی گئی۔ بلکہ یہ ایک بڑی معروف حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بڑے اسلام اور غیر اسلام کا فرق ہی اس کو قرار دے دیا کہ جو بڑے کی توقیر نہ کرے، اس کا مقام کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، پہلی بات، ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہوگی احادیث۔ اب چلتے ہیں سیرت کی جانب۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب اور احترام اور ان کی توقیر اور ان کی عظمت اور ان کا اکرام اور تکریم کر کے بتایا، صرف الفاظ سے نہیں۔ جیسے آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی دوست تھے اور خلیفہ اول ہیں، جب ان کے بوڑھے والد، چونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہلے قبول کیا اور ان کے والد نے اسلام بعد میں قبول کیا، بہت بعد میں، تو ہوا کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کیا تھے؟ بزرگ تھے، ظاہر ہے کافی عمر رسیدہ تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے والد آپ کے پاس آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے وہ بڑے تھے، بزرگ تھے، عمر میں زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ آپ اپنے والد کو گھر ہی میں ٹھہرا دیتے، میں خود وہاں پر آ جاتا۔ اب دیکھیں کتنی تعظیم ہے، حالانکہ وقت کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احترام کیا بزرگوں کا کہ ان کے بیٹے ابو بکر صدیق کو یہ کہا کہ آپ نے ان کو خواہ مخواہ تکلیف دی ہے، آپ مجھے کہتے میں ان کے پاس چلا جاتا اور یہ میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ فرمایا اور اپنی سیرت سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں، کوئی کام ہو تو بجائے یہ کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جائیں اور اپنا کام ان سے کہیں۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری ہے ازواج مطہرات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ اس سے پہلے ہم نے اہل خانہ کے ساتھ، عام جو آپ کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن تعامل کی مثالوں کو جانا، اور پھر ہم نے بزرگوں کے ساتھ حسن تعامل کی مثالوں کو جانا۔ اب تیسرا اس کا پارٹ ہے ایسا لوگ کا، وہ ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، زوجہ، ان کی بیویاں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تعامل کیسے کیا اور کیسے حسن سلوک کیا۔ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی محبت اور نرمی پر مبنی تھی۔ سختی، مار پیٹ، گالم گلوچ اور ہر وقت غصہ کرنا یہ کسی کو زیبا نہیں دیتا، چاہے جائے کہ ایک نبی ایسا کام کرے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات سے نرمی سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اور ان پہ سختی یا ڈانٹ ڈپٹ یا بلا وجہ کی مار پیٹ کبھی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر چلے گئے تو کسی کام کو ہاتھ میں نے نہیں لگانا، کچن میں نے نہیں جانا، صفائی کا کام میرا نہیں ہے،
کپڑے دھونے تو میرا کام نہیں ہے، برتن دھونے تو میرا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں. اچھا میں مرد ہو کے یہ کام کروں گا، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے کو خود پیوند لگاتے ہیں. ہمیں کون کرتا ہے مجھے بتائیں؟ اپنے کپڑوں کو پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لگاتے تھے. جوتے خود ٹھیک فرماتے، یعنی اگر کوئی معمولی کام ہوتا تو خود کر لیتے. اور آگے فرماتی ہیں گھر کے دیگر کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. تو اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ دو قسم کے کام، اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں نا تو دو قسم کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. نمبر ایک، اپنے کام خود کرنے ہیں، اپنے کام خود کرنے ہیں، روزمرہ کے معمولی کام. پانی پینا ہے تو جگہ سے اٹھنا نہیں، وہیں سے کسی کو آواز دے دینا، ایسا مناسب نہیں ہے. تو اپنے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کو بھی پیبند خود لگاتے تھے، اور اپنے جوتے اگر کوئی معمولی کام ہوتا تو وہ بھی خود ٹھیک فرما لیتے تھے. ایک کام تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے کام خود کرنے چاہیے گھر میں. یہ بھی ایک قسم کی کیا ہوتی ہے؟ سپورٹ ہوتی ہے گھر والوں کو، کہ آپ اپنے کام بھی اگر ان پہ ڈال دیں گے تو یہ آپ الٹا ان پر کیا بوجھ بن رہے ہیں. تو پہلا کام تو یہ کہ اپنے کام خود کریں. نمبر دو، اگر گھر کے دیگر کام ہیں تو ان دیگر کاموں میں بھی گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے. یہ دو قسم کے کام اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد ازواج کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا سلوک، ازواج مطہرات کے ساتھ میں برابری کا سلوک. باری میں یا سفر میں لے کے جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کو، پھر دوسری کو، پھر تیسری، اور اس طرح برابری کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے. اور معاملات میں بھی اور دیگر کاموں میں جو دیگر وہ ہیں معاملات ہیں، تمام معاملات میں برابری کا سلوک رکھا کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا. صرف ہماری طرح باتیں نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ. اور صرف باتیں نہیں بلکہ عملی طور پر ان کا ساتھ دینا، کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹانا اور اپنے کام خود کرنا. یہ دو انداز ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے. چوتھا ایسلو کا حصہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو سیرت میں نظر آتی ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اپنی اولاد یعنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو بناتے رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے اور کس طرح اچھی طرح محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے. مختلف اور کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی ضروریات اور کا خیال رکھتے اور محبت کا خیال رکھتے. مثال کے طور پر حسنین کریمین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے کئی واقعات آپ نے اور ہم نے پڑھے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیٹھ مبارک پر سوار کرتے. نماز کے دوران ایک بچے جو ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کا برا نہیں منایا کہ غصہ کیا کہ میری نماز خراب ہوگی یا کچھ اور ہو گیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن صرف پیار محبت کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام فرمایا، ان کو اچھائی اور برائی کی تربیت بھی دی کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. محبت کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معروف واقعہ ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے ہیں، ہم نے پچھلے جو لیکچر اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور دوسری مثال حضرت فاطمہ ہی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کی. وہ کیا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، ان کی جو ماتھا ہے پیشانی اس پر پیار کرتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہی معاملہ کرتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اب پانچواں اور آخری وہ کیا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک. یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہن بھائی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن یا سگا بھائی موجود نہیں تھا. ہاں، رضائی بہن اور بھائی موجود تھے.
رضائی بہن میں سب سے معروف نام آتا ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی کون ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بے انتہا احترام فرماتے، اور غزوہ حنین میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کو سلوک کیا۔ جب وہ غزوہ حنین میں قید ہو کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت شیمہ کے ساتھ نہایت عزت کا سلوک کیا اور احترام کا سلوک کیا، ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں شیمہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، تو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ اب دیکھیں نا، بہن بھائیوں سے یہ ہے سلوک ہونا چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑے کرنا یا ان کے ساتھ کیا ہے ضد کرنا، یہ ہمیں لائق اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ کبھی بھی لائق، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، ایک طرف چچا ہیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ رضائی بھائی بھی ہیں۔ ان دوہرے رشتے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی، اور جب ان کو شہید کیا گیا غزوہ بدر میں، آپ کو معلوم ہے کہ جب وحشی جو اس زمانے میں اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوا اور انتہائی غم ہوا۔ تو اور جب ان کو غزوہ احد میں، بدر میں نہیں، احد میں شہادت پر بہت غمگین ہوئے، اور بعد ازاں ان کی خبر پر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جایا کرتے تھے، حدیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت کیا تھی کہ گاہے بگاہے اپنے خاندان کے افراد سے ملاقات فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ چھوٹے ہوں یا بڑے، قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان سے رابطے میں رہنا چاہیے، ان سے معاملات کرنے چاہیے، ان کے ساتھ حسن تعامل سے رہنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا، بزرگوں کا، اپنی اولاد کا اور رضائی بہن بھائیوں کا خیال رکھا۔ ہمیں بھی ان رشتوں کا ایسے ہی خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، یعنی اولاد کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ یا دیگر اہل خانہ کے ساتھ کون سا پہلو زیادہ آپ کو متاثر کرتا ہے، اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ اور آپ کے لیے گھر کا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو یاد کریں جو گھر والوں سے حسن سلوک سے متعلق ہو، اور اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور کل آپ نے اساتذہ کو بھی دکھانا ہے اور ہمیں بھی آپ نے دکھانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کے ساتھ ورک شیٹ اور کوسچن بینک بھی موجود ہے جو کہ ایس ایل او بیسڈ ہے، اور ایس ایل او کو سمجھنے میں مزید آپ کو سہولت دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔